فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر کتاب میزان الحکمت والیوم 1 پڑھتے ہوئے ہم ریڈنگ کے پارٹ 27 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم اس نشست میں فصل 24 کو پڑھنے کا آغاز کریں گے. ابھی تک ہم 23 فصول پڑھ چکے اور بہت کچھ جان چکے. صفحہ نمبر ہے یہاں پر کتاب میں 536. آئیے ہم فصل 24 پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے، مین عنوان، امانت. اور امانت کے حوالے سے آئیے ہم بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 یہاں پر ترجمہ موجود ہے. لکھا ہے، مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں. اب یہاں پر ہم پڑھیں گے احادیث پاک، اور ہم پہنچے ہیں حدیث نمبر 1488 پر. اور امام محمد باقر علیہ السلام کا یہاں فرمان ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا ہے، اور کہ افضل ایمان امانت ہے اور بہت بڑی بد اخلاقی خیانت ہے. یہاں پر صرف کتاب کا نام ہے، غرر الحکم، صفحہ یا جلد نہیں لکھی ہے. حدیث 1489 جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا کلام، کہ 3 صفات ایسی ہیں جن میں خداوند عالم نے کسی قسم کی چھوٹ نہیں دی: نیک اور بد لوگوں کو ان کی امانت کی واپسی، اچھے اور برے لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کی وفا، اور نیک اور بد والدین سے نیکی کا سلوک. حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 74 صفحہ 176 اور جلد 75 صفحہ 117. آئیے اگلی حدیث 1490 پڑھتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ لوگوں کی زیادہ نمازوں اور کثرت کے ساتھ روزوں، بکثرت حج اور نیکیوں، اور رات میں عبادت کے بکثرت زمزموں زے میم بانون غنہ زمزموں کو مت دیکھو، بلکہ ان کی صدق، گفتاری اور امانت کی ادائیگی کو دیکھو. حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 75 صفحہ 114 اور کتاب کافی، جلد نمبر 2 صفحہ 105. چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب. 1491 نمبر ہے اس کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ امانت کی ادائیگی تونگری ہے. حوالہ کتاب کنز الاعمال، جلد نمبر 3 صفحہ 62 اور کتاب تنبیہ الخواطر، صفحہ نمبر 10. آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. 1492 نمبر پہ حدیث ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ حضرت علی علیہ السلام نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا حاصل کیا ہے، لہٰذا تم بھی اس پر کاربند رہو. حضرت علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدق، گفتاری اور امانت کی ادائیگی کے سبق کو حاصل کیا ہے. حوالہ کتاب کافی، جلد نمبر 2 صفحہ 104. آئیے اب ہم اگلا عنوان یعنی امانت ہی کے حوالے سے ہے کہ امانت کی ادائیگی واجب ہے. آئیے اس حوالے سے احادیث پڑھتے ہیں. کچھ احادیث ہیں. حدیث نمبر 1493 پہ ہم پہنچے ہیں، اور یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پر تلوار کا وار کرنے والا اور ان کا قاتل بھی اگر مجھے امانت دے اور مجھ سے نصیحت طلب کرے اور مجھ سے مشورہ مانگے اور میں یہ ذمہ داری قبول کر لوں تو یقیناً اسے امانت واپس کر دوں گا. حوالہ ہے تنبیہ الخواطر اور صفحہ نمبر یہاں پر 10 ہے. چلیے اگلی حدیث کی جانب. 1494 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا سے ڈرو، تم پر ان لوگوں کی امانت کی ادائیگی واجب ہے جو تمہیں امین سمجھ کر امانت تمہارے سپرد کریں. چنانچہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کا قاتل بھی
مجھے امانت دے تو میں وہ امانت اسے واپس کر دوں گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 114۔ اور اب اگلی حدیث 1495 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، امانتیں لوٹا دیا کرو، خواہ انبیاء کی اولاد کے قاتلوں ہی کی کیوں نہ ہو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 115۔ حدیث 1496 پڑھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، امانت لوٹا دیا کرو، خواہ حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتل ہی کی کیوں نہ ہو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 113۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 1493۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو تمہیں امانت سپرد کرے اس سے خیانت نہ کرو، خواہ وہ تم سے خیانت کرے، اسی طرح اس کے راز کو فاش نہ کرو، خواہ وہ تمہارے راز کو فاش کر دے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 208۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1498۔ یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی وفات سے کچھ دیر پہلے سنا، اور انہوں نے مجھے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو الحسن، ہر نیک یا بد انسان کی امانت لوٹا دو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اگرچہ وہ دھاگا ہو یا کپڑا۔ اور حوالہ یہاں پر ہے کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 273 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 505۔ اگلی حدیث 1499۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اسے سچی بات کہنے اور نیک و بد لوگوں کی امانت کی واپسی کے حکم کے ساتھ بھیجا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 102۔ اور اب اگلی حدیث ہے، نمبر ہے حدیث کا 1500 یعنی 1500 نمبر کی۔ یہاں لکھا ہے سورہ آل عمران کی آیت 75۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اہل کتاب کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ روپے پیسے کی ڈھیر ان کے پاس امانت رکھ دیں تو بھی اسے جب چاہو بعینہ ہی آپ کے حوالے کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک اشرفی بھی امانت رکھیں تو جب تک آپ برابر ان کے سر پر کھڑے نہ رہیں گے آپ کو واپس نہیں دیں گے۔ یہ بد معاملگی اس وجہ سے ہے کہ ان کا یہ قول ہے کہ عرب کے جاہلوں کا حق مار لینے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ خدا کے دشمنوں نے غلط کہا ہے، دور جاہلیت میں جو کچھ بھی تھا وہ میرے قدموں کے نیچے ہے، یعنی میں نے اس پر خط تنسیخ کھینچ دیا ہے، لیکن امانت کے بارے میں حکم اپنے مقام پر موجود ہے، کیونکہ امانت کا ہر نیک اور بد کو واپس لوٹانا ہر حالت میں ضروری ہے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین اور یہاں پر جلد نمبر 1 صفحہ 356، اور یہاں پہ کتاب مجموع البیان کا نام لکھا ہے لیکن مزید تفصیلات نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہم نے پڑھی امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور اس حوالے سے اس عنوان پہ اگلی حدیث ہے 1501 حدیث ہے کہ خدا سے ڈرو اور ہر سفید و سیاہ کی امانتوں کو واپس کرو، خواہ وہ خارجی ہوں یا شامی۔ اور حوالہ ہے یہاں پہ کتاب تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 10، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی۔ اور اب آئیے اگلا عنوان ہے کہ جس کو امانت کا پاس نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ اور آئیے اس حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں 1502 حدیث ہے نمبر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو امانت کا پاس نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 198، اور اس کے علاوہ جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 112 میں ہے، اور ایک اور کتاب تفسیر نور الثقلین کا یہاں پر حوالہ ہے جلد 84 صفحہ 252۔ اور اب آئیے اگلی حدیث 1503 پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی امانت میں خیانت کرتا ہے اس کو اس کے مالک تک نہیں لوٹاتا اور اسے موت آ جاتی ہے تو وہ میری ملت یعنی اسلام پر نہیں مرے گا، اور وہ شخص خدا سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ خدا اس پر غضبناک ہوگا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 171، اور یہ ہم نے حدیث پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلی حدیث ہے 1504۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو امانت کو حقیر سمجھ کر اسے خرچ کر ڈالے کہ وہ ضائع ہو جائے،
حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 75 صفحہ 172۔ اور اب یہاں اس ٹاپک کے اس عنوان کے حوالے سے آخری حدیث 1505 کہ جس کا ایمان نہیں اسے امانت کا پاس نہیں، اور یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ کتاب کا نام غرر الحکم، اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی اور صفحہ یا جلد نہیں لکھا۔ اب آئیے اگلے عنوان کی جانب، امانت ہی کے حوالے سے ہے۔ عنوان ہے امانت کی علامات۔ آئیے پڑھتے ہیں یہاں پر جو احادیث دی گئی ہیں وہ اب یہاں پہ سب تقریباً یہاں پر یہ جو 4-5 احادیث ہیں یہ مولا علی علیہ السلام کی ہیں کہ دیانتداری سچائی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ حدیث نمبر 1506 کی کتاب غرر الحکم ہے، صرف کتاب کا نام لکھا ہے۔ حدیث نمبر 1507 جب دیانتداری پختہ ہو جاتی ہے تو سچائی میں کثرت آ جاتی ہے، یہ بھی غرر الحکم کی ہے۔ حدیث 1508 کی دیانتداری اور وفائے عہد افعال صادق میں ہے، افعال صادق ہیں، کتاب کا نام ہے صرف غرر الحکم۔ 1509 حدیث میں مولا فرما رہے ہیں کہ امانت رزق کو کھینچ لاتی ہے اور خیانت فقر و تنگ دستی کو۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 75 صفحہ 60 اور جلد 75 صفحہ 172، اور کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ 663۔ اور اب حدیث 1510 امانت تمنگری کا موجب ہوتی ہے اور خیانت فقر و فاقے کا۔ حوالہ کتاب بہار الانوار، اور یہاں پر 75 جلد ہے، جبکہ صفحہ 114 ہے اور 171 ہے، اور جلد 77 میں صفحہ 119 ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث پڑھی۔ اب حدیث نمبر 1511 پہ آ گئے ہم۔ یہاں لکھا ہے، اے میرے پیارے بیٹے امانت ادا کرو، اس سے تمہاری دنیا اور آخرت صحیح و سالم رہیں گی، اور امین بنو تو تبنگر رہو گے۔ اور حوالہ یہاں پر ہے کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 176، جلد 75 صفحہ 117، اور آخر میں نام لکھا ہے لقمان۔ چلیے اب اگلا عنوان آیا اسی حوالے سے کہ ان لوگوں کو امین نہ بناؤ۔ یہاں پر صرف اتنا ہی لکھا ہے، آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے 1512 حدیث میں کہ جو بددیانت شخص کو اپنا امین بنائے گا اس کا خدا بھی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے ایسے شخص کو امین بنانے سے منع فرما دیا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 103 صفحہ 179، جلد 78 صفحہ 242، اور لکھا ہے کہ اس میں یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اور نیچے لکھا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگلی حدیث ہے بہت چھوٹی سی، حدیث کا نمبر ہے 1513۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تنگ دل انسان کو امین نہ بناؤ۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 78 اور صفحہ 11۔ اس کے بعد حدیث 1514 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو تم امین بناؤ اسے متہم، میم تے ہے میم اور تے کے اوپر تشدید ہے، متہم کرنا درست نہیں، اور اگر اسے بددیانتی میں آزما چکے ہو تو اسے امین نہ بناؤ۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 75 صفحہ 194 اور جلد 78 صفحہ 247۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1515 نمبر پہ کہ امین تمہارے ساتھ خیانت نہیں کرتا بشرطے کہ تم نے خیانت کار کو امین سمجھا ہو۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 708 اور صفحہ 320، اور آگے لکھا ہے نام امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اور اس کے بعد ایک اور حوالہ ہے کتاب تنبیہ الخواطر کا، صفحہ 254 ہے، اور یہاں پہ آگے نام لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 1516 نمبر پہ، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان، جس شخص نے بندگان خدا میں سے کسی بندے سے گفتگو میں جھوٹ سنا اور امانت پہ خیانت پائی، پھر بھی اسے خدا کی امانتیں سپرد کر دیں، تو خدا پر حق بنتا ہے کہ اسے اس بارے میں آزمائش میں ڈال دے اور پھر اسے اس کا بدل بھی نہ دے اور اجر بھی عطا نہ فرمائے۔ حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر صفحہ 254۔ اور اب آئیے اگلی حدیث 1517 پڑھتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی شراب خور کو جاننے کے باوجود امانت خدا سپرد کر دے تو پھر خدا اس کا ضامن نہیں ہوگا، اور پھر نہ ہی اسے اس کا اجر ملے گا اور نہ ہی اس کا بدل ملے گا۔ اور یہاں پر کتاب کا نام ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ 231۔
اور آئیے اگلی حدیث ہے 1518 نمبر پہ امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ جو شخص غیر مومن کو امین بنائے تو خدا پر اس کی حجت باقی نہیں رہتی۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 اور صفحہ 234۔ اگلی حدیث 1519 امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے خائن یا ضائع کر دینے والے شخص کو امین بنایا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 13 اور صفحہ 234۔ اور یہاں پر اگلا عنوان اب آگے اگلے صفحے پہ امانت الہیہ، اس حوالے سے یہاں پر سب سے پہلے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت 72 ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ بے شک ہم نے اپنی امانت اطاعت و عبادت کو سارے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک انسان اپنے حق میں بڑا ظالم اور نادان ہے۔ سامعین یہاں پہ یہ مکمل ہوا اور اب یہاں پہ ہم اس حوالے سے یعنی امانت الہیہ کے حوالے سے احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث 1520 پہ ہم پہنچے اور یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے کہ پھر امانت کا ادا کرنا ہے، جو خود کو امانت کا اہل نہ بنا سکے وہ ناکام و نامراد ہے۔ اس امانت کو مضبوط آسمانوں، پھیلی ہوئی زمینوں اور لمبے چوڑے گڑے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا۔ بھلا ان سے بڑھ کر کوئی چیز لمبی چوڑی اونچی اور بڑی کہاں ہے؟ تو اگر کوئی چیز لمبائی چوڑائی یا قوت و غلبے کی کے بلبوتے پر سرتابی کر سکتی ہوتی تو یہ سرتابی کر سکتے، لیکن یہ تو اس کے عقاب و عتاب سے ڈر گئے اور اس چیز سے کمزور تر مخلوق یعنی انسان نہ جان سکا۔ بلا شبہ انسان بڑا ناانصاف اور بڑا جاہل ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 اور صفحہ 116 اور کتاب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 197۔ اگلی حدیث ہے 1521 کی اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حدیث پہلے پوری پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ فرمان کس کا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ ایک زندیق زینون دالیہ قاف بریکٹ میں لکھا ہے غیر مسلم، اس نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا میں نے خداوند عالم کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی امانت آخر آیت تک، یعنی یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے، حوالہ بتایا نہیں ہے، لکھا ہے تو یہ کون سی امانت ہے؟ اور یہ میرے خیال ہے اسی کا ذکر ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی سورہ احزاب کی آیت 72۔ جی بالکل یہ اسی کا ذکر ہے۔ تو یہ کون سی امانت ہے اور وہ کون انسان ہے؟ عزیز و حکیم خدا کی شان سے بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کسی حقیقت کو چھپائے رکھے۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس امانت کا تم نے ذکر کیا ہے یہ وہ امانت ہے جو صرف انبیاء اور اوصیاء ہی میں پائی جاتی ہے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ 313۔ اور اس کے بعد لکھا ہے اگلی حدیث آ گئی 1522 پر کہ حدیث میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو حضرت علی علیہ السلام بے قرار ہو کر لرزنے لگتے تھے اور آپ کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ سے پوچھا جاتا یا امیر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاں جناب فرماتے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس امانت کی ادائیگی کا وقت جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پر پیش کیا، لیکن وہ ڈر گئے۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ 313۔ اور اب یہاں پر اس عنوان سے اور اس فصل یعنی جو امانت جس کا عنوان تھا فصل 24، اس کی آخری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر یہ فصل مکمل ہوگی۔ حدیث 1523 ہے اور لکھا ہے کہ اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص کسی کو یہ کہہ کر روانہ کرتا ہے کہ تم میرے لیے کپڑا خرید کر لاؤ اور وہ اس کے لیے بازار میں تلاش کرتا ہے لیکن بازار میں نہ ملنے پر اسے اپنی طرف سے دے دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسے کام کے قریب نہ جائے اور اپنے آپ کو اس میل کچیل سے میلا نہ کرے، کیونکہ خداوند عز و جل فرماتا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس بازار میں دستیاب ہونے والے کپڑے سے بہتر ہی کیوں نہ ہو اور لیکن وہ اسے اپنی طرف سے نہ دے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ 313۔ اور سامعین اب ہم فصل 25 پر آ گئے اور یہاں پر عنوان ہے امان اور بریکٹ میں لکھا ہے پناہ۔ تو آئیے ہم اس امان کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر قرآن مجید کی سورہ نساء
की आयत नंबर 90 और 91 है। आइए पढ़ते हैं तर्जुमा। लिखा है, और कफ्फार में से किसी को अपना दोस्त बनाओ न मददगार, अगर जो लोग किसी ऐसी कौम से जा मिले हों कि तुम में और उनमें सुलह का अहद व पैमान हो चुका है, या तुमसे जंग करने या अपनी कौम के साथ लड़ने से दिल तंग होकर तुम्हारे हो गए हों, तो उन्हें आज़ार ना पहुंचाओ, और अगर खुदा चाहता तो तुम पर उनको गलबा देता, तो वो तुमसे जरूर लड़ पड़ते। बस अगर वो तुमसे किनारा कशी करें, तुमसे न लड़ें और तुम्हें सुलह का पैगाम भेजें, तो फिर तुम्हारे लिए उन लोगों पर आज़ार पहुंचाने की खुदा ने कोई सबील नहीं निकाली। और यहाँ पर बस कौल मौलिफ लिखा है कि मुलाहिजा हो सूरह मायदा की आयत नंबर 1, सूरह अनफाल की आयत 56, 58 और 61 और 72, और सूरह तौबा की एक आयत नंबर 1, 2, 4, 8, 10 और 14। आइए सामीन, अब हम चलते हैं अहादीस की तरफ। हदीस नंबर 1524 में लिखा है कि जब कोई शख्स तुमसे अपने खून यानी अपनी जान की अमान यानी पनाह मांगे तो उसे कत्ल न करो। हवाला यहाँ पर किताब कंजुल अमाल खुतबा 10909, और ये हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए हदीस नंबर 1525 पढ़ते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुआहिदे किए हुए इंसान को कत्ल करेगा वो बहिश्त की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा, जिसकी खुशबू 40 साल के सफर के फासले से पहुंच जाती है। हवाला किताब कंजुल अमाल खुतबा नंबर 1914। और अब पढ़ते हैं हदीस 1526। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी को अमान देकर कत्ल कर डाले तो मैं कातिल से बरी हूँ, ख्वाह मकतूल काफिर ही हो। हवाला है कंजुल अमाल और खुतबा नंबर 10930 और खुतबा 10942। अब आगे चलते हैं, अगली हदीस है जो कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की हदीस है। नंबर है 1527 के जो शख्स किसी को अमान देकर कत्ल कर डाले वो बरोज़े क़यामत अपने हाथ में धोखाबाजी का अलम उठाए हुए होगा। हवाला किताब कंजुल अमाल खुतबा नंबर 10943 और साथ ही किताब बिहारुल अनवार। अच्छा, यहाँ पे खुतबा नंबर 10943 के आगे लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि अगला हवाला है किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 100 और सफ़ा नंबर 47, और इसमें इसके आगे लिखा है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। और अब आइए अगला उन्वान पढ़ते हैं कि अमान की जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाओ। इसके हवाले से यहाँ पे 2 अहादीस हैं। पहली है मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस नंबर 1528 कि अमान की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाओ जैसे मीखें गाड़ी जाती हैं। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द 100 सफ़ा 47 और किताब नहजुल बलागा के आगे शरह नहजुल बलागा लिखा है इब्न अबी अल हदीद जिल्द 18 सफ़ा 352। चलते हैं अगली हदीस की जानिब, ये थोड़ी तवील है। हदीस 1529 लिखा है, मालिक अश्तर के नाम दस्तावेज से इक़्तिबास है, और अगर अपने दुश्मन से कोई मुआहिदा करो या उसे अपने दामन में पनाह दो तो फिर अहद की पाबंदी करो और वादे का लिहाज रखो। अपने कौलो करार की हिफाजत के लिए अपनी जान को सिपर बना दो, क्योंकि अल्लाह ताला के फ़राइज़ में से ईफ़ाए अहद के ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी अहमियत पर दुनिया अपने अलग अलग नज़रियात और मुख्तलिफ आरा के बावजूद मुत्तफ़िक़ हो। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द 100 सफ़ा 47, और ये हमने हदीस पढ़ी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की। और अब आइए अगले उन्वान की जानिब। उन्वान है अदना शख्स भी अमान दे सकता है, और यहाँ पर कुल 3 अहादीस हैं इस उन्वान से। हदीस नंबर 1530 पे हम पहुँचे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत का अदना शख्स भी अमान दे सकता है। हवाला किताब कंजुल अमाल खुतबा नंबर 10932। अगली हदीस है 1531 नंबर पे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब मुसलमान भाई भाई हैं जो एक दूसरे के खून के मुहाफिज हैं। इनमें से को एक अदना शख्स भी किसी को अमान दे सकता है और वो सारे के सारे अपने अलावा दूसरों पर गालिब हैं। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द 100 सफ़ा 46। अगली हदीस है 1532। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के बारे में पूछा गया।
और क्या है कि इनमें से अदना शख्स भी अमान दे सकता है। और पूछा गया कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने फरमाया कि अगर मुसलमानों का एक लश्कर किसी कौम का मुहासरा कर ले और मुशरिकीन में से एक शख्स सर उठाकर कहे कि मुझे पनाह दो ताकि मैं तुम्हारे सरदार के साथ बातचीत करूं, और मुसलमानों के लश्कर में से एक अदना दर्जे का शख्स उसे पनाह दे दे, तो उनमें से आला शख्स पर भी इस अहद की पाबंदी लाजिम होगी। और यहाँ पर हवाला नीचे दिया हुआ है किताब का मजमाउल बहरैन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा, सफ़ा या कोई भी जिल्द वगैरह। अब हम पहुंच गए हैं अगली फसल की जानिब, यानी हमने फसल 25 भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली है इसी नशिस्त में। अब हम चले हैं फसल 26 की जानिब, और इसका जो मेन उन्वान है वो है उन्स, अलिफ पे पेश है और नून सीन उन्स, और उन्स के बारे में ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब मोहब्बत। आइए यहाँ पर हम हदीस पढ़ने जा रहे हैं, हदीस नंबर 1533। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जाहिल उस चीज से वहशत महसूस करता है जिससे अक्लमंद मानूस होता है। हवाला किताब गररुल हकम, सिर्फ किताब का नाम है, सफ़ा मौजूद नहीं है। और अब हदीस नंबर 1534, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तुम्हें सिर्फ हक से मानूस होना चाहिए और सिर्फ बातिल से वहशत ज़दा होना चाहिए। हवाला किताब गररुल हकम है, सिर्फ किताब का नाम है। यहाँ पर 1535 हदीस है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कि किसी से मानूस हो जाने से उसकी हैबत दूर हो जाती है। हवाला किताब बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 78, सफ़ा 356। अगली हदीस है 1536 नंबर पे, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मोहब्बत से हैबत दूर हो जाती है। हवाला किताब बिहारुल अनवार, जिल्द 75, सफ़ा 357। अगली हदीस है 1537 पे, 3 अशखास से मोहब्बत होती है, हम मिजाज बीवी, नेक औलाद और साफ दिल दोस्त। हवाला किताब बिहारुल अनवार, जिल्द 78, सफ़ा 231। और ये हदीस हमने पढ़ी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। इसी फसल में अगला उन्वान है खुदा के साथ मोहब्बत। मोहब्बत के हवाले से हम पढ़ेंगे, यानी उन्स के हवाले से, खुदा के साथ मोहब्बत। हदीस 1538, या अल्लाह तू अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत रखने वालों में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर तन्हाई से उनका जी घबराता है तो तेरा जिक्र उनका जी बहलाता है। अगर इन पर मुसीबतें पड़ती हैं तो वो तेरे दामन में पनाह लेने के लिए मुल्तजी होते हैं। हवाला है यहाँ पर शरह नहजुल बलागा, इब्ने शरह नहजुल बलागा इब्ने अबी अल हदीद, जिल्द 11, सफ़ा 266 और खुतबा 222, और बिहारुल अनवार, जिल्द 69, सफ़ा 329। और ये हदीस हमने पढ़ी मौला अली अलैहिस्सलाम की। अगली हदीस है 1539 नंबर पे, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा के साथ मोहब्बत का नतीजा ये है कि लोगों से जी घबराने लगा है और उनसे वहशत मालूम होती है। और यहाँ पर भी सिर्फ किताब का नाम है गररुल हकम। अगली हदीस है 1540, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जो शख्स लोगों से नहीं घबराता वो खुदा से कैसे मानूस हो सकता है। और यहाँ पर भी सिर्फ किताब का नाम है गररुल हकम। फिर है हदीस 1541 कि जो खुदा से मानूस होता है वो लोगों से वहशत महसूस करता है। और यहाँ पर लिखा है किताब गररुल हकम, इसमें कोई सफ़े का नंबर नहीं लिखा। फिर लिखा है बिहारुल अनवार, जिल्द 70 और सफ़ा 110, और जिल्द 78, सफ़ा 377। और अगली हदीस की जानिब आप आ गए हैं 1542 पर। यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पे कलाम हम पढ़ने जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, जो लोगों से अलग थलग रहता है वो अल्लाह से मानूस होता है। और यहाँ पे भी सिर्फ किताब का नाम गररुल हकम है। अगली हदीस है 1543 नंबर पे के, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, कहते हैं, मौला के खुदा के साथ मोहब्बत की अलामत लोगों से वहशत महसूस करना है। हवाला किताब बिहारुल अनवार, जिल्द 78, सफ़ा 379। और अब अगली हदीस है 1544 पर, और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो खुदा की मासियत की जिल्लत से निकल कर उसकी अतात की इज्जत में दाखिल हो जाता है तो खुदा भी इससे मानूस हो जाता है, लिहाजा उसे किसी उन्स रखने वाले की जरूरत नहीं रहती, और खुदावंद आलम किसी माल के बगैर उसकी मदद करता है। हवाला किताब बिहारुल अनवार, जिल्द 75, सफ़ा 359। अगली हदीस है 1545, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मोमिन को खुदावंद आलम उसके ईमान का
انیس قرار دیتا ہے، جس سے اس مومن کو سکون محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہو تو تنہائی سے ہرگز نہیں گھبراتا۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 70 صفحہ 111 سوری 9 نہیں ہے 111 یعنی 111، اور اسی حوالے سے اس عنوان کی آخری حدیث ہے 1546 نمبر کی کہ آہ آہ مجھے ایسے دلوں کے لیے حسرت ہوتی ہے کہ جو نور سے معمور تھے، ان کے نزدیک دنیا ایک بدترین جری چت قبرے، سانپ اور گونگے دشمن کی مانند تھی۔ وہ خدا سے مانوس تھے اور عیش پرست دنیا دار لوگ جس سے مانوس تھے وہ اس سے وحشت کھاتے تھے۔ حوالہ یہاں پر ہے کتاب تحفہ العقول اور صفحہ نمبر 221، اور یہ حدیث ہم نے پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ سامعین، یہاں پر ہم نے ماشاءاللہ فصل 26 مکمل کر لی، اور اگلی فصل کو ہم ابھی اس نشست میں شروع نہیں کریں گے، اس لیے کہ پھر وہ بہتر ہے کہ ہم اگلے آغاز میں ہی اس کو لیں اگلی نشست کے۔ اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہم صفحہ نمبر 553 پر آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، اور اب ہم اگلی فصل یعنی فصل 27 میں ملتے ہیں، جس کا عنوان ہے انسان کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات، صورتیں، آیات اور احادیث پاک پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔